ایک سلطنت کے قلم میں جو انار کے بے بہا باغات کے لیے مشہور تھی، پریسا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی جو اپنی خوبصورتی اور مہربانی کے لیے مشہور تھی۔ اس کے جھڑنے والے ابنوس کے بالوں، چمکتی زمرد کی آنکھیں اور ایک مسکراہٹ جو سورج کی گرمی کا مقابلہ کر سکتی تھی، پریسا فضل اور شفقت کا مظاہر تھی۔ اپنی شاہی حیثیت کے باوجود پریسا عاجزی اور زمینی رہی۔ اس کا دل تمام جانداروں کے لیے ہمدردی سے لبریز ہے۔ وہ اکثر جنگل کی گہرائیوں میں جایا کرتی تھی، جانوروں اور جنگلوں کے اسپرائٹس کو تسلی اور امداد فراہم کرتی تھی جو اس کی رہنمائی کے خواہاں تھے۔ موسم گرما کی ایک دوپہر جب پریسا محل کے باغات میں ٹہل رہی تھی، اس کے حواس ایک میٹھی نشہ آور خوشبو سے مسحور ہو گئے۔ مسحور کن مہک سے متوجہ ہوئی، وہ اس خوشبو کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک قدیم چھپے ہوئے دروازے سے جا ٹکرائی جس پر انار کے پھولوں کے پردے سے پردہ پڑا ہے۔ تجسس میں اضافہ ہوا۔ پریسا نے آہستہ سے گیٹ کو دھکیل دیا جس سے ایک خفیہ راستے کا انکشاف ہوا جو ایک جادوئی باغ کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اس جادوئی دائرے میں قدم رکھا، رنگوں اور خوشبوؤں کی سمفنی نے اس کے حواس کو لپیٹ لیا۔ ہر تصوراتی زندگی کے پھول کثرت سے کھلتے ہیں، ان کی میٹھی خوشبو ہواؤں کو بھر دیتی ہے۔ کرسٹل سے بھی صاف نہر سبز منظر کے درمیان سے گزر رہی تھی، ان کی ہلکی ہلکی آوازیں جو باغ کے سکون میں اضافہ کرتی ہیں۔ جیسے ہی پریسا اس دلکش باغات میں مزین گہرائی میں داخل ہوئی، اس کا سامنا بہت سی لاجواب مخلوقات سے ہوا۔ شرارتی پکسی پھولوں کے درمیان اڑتی ہوئی، دانائی والی شاخوں پر بیٹھے عقلمند پرانے الو اور خوبصورت ہرن دھوپ سے بھرے مرغزاروں میں پرامن طریقے سے چر رہے تھے۔ ہر مخلوق نے اس کے پاکیزہ اور نرم روح کو محسوس کرتے ہوئے گرم جوشی اور پیار سے اس کا استقبال کیا۔ جادوئی باغ کے دل میں انار کے درختوں کے ایک جھنڈ کے درمیان بسا ہوا ایک چمکتا ہوا محل کھڑا تھا۔ اس کی دیواریں موتیوں کی مالا سے بنائی گئی تھیں۔ جیسے ہی پریسا قریب آئی، محل کے دروازے کھل گئے جس سے ایک عظیم عالیشان بال روم ظاہر ہوا جو 1000 ٹمٹماتے موم بتیوں سے روشن تھا۔ اندر ایک شاندار دعوت رکھی گئی تھی اور پریوں اور جلوس کے تعاون پر خوشی سے رقص کر رہے تھے۔ پریسا کو ان کے تہواروں میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا اور جلد ہی اس نے خود کو اپنے نئے دوستوں کے ساتھ گھومتے اور ہنستے ہوئے پایا۔ جیسے جیسے رات ڈھل رہی تھی، پریسا نے اپنے تعلق اور خوشی کا گہرا احساس محسوس کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جادوئی باغ صرف خوبصورتی اور حیرت کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں وہ خود ہو سکتی تھی، ان لوگوں سے گھری ہوئی تھی جو اس کی مہربانی اور شفقت کو پسند کرتے تھے۔ جب صبح کی پہلی کرنیں آسمان کو رنگنے لگی تو پریسا نے اپنے نئے ملنے والے دوستوں کو الوداع کیا اور ہچکچاتے ہوئے جادو کے باغ سے نکل گئی۔ جیسے ہی وہ چھپے ہوئے دروازے سے پیچھے ہٹی، وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی جادوئی مہم جوئی کی یادوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس دن کے بعد سے پریسا نے اپنے دل میں جادوئی باغ کی روح کو لے لیا۔ وہ پوری مملکت میں شفقت اور ہمدردی پھیلاتی رہی، ہر اس شخص کی زندگیوں کو چھوتی رہی جس سے وہ ملتی تھی، اور جس طرح انار کے پھول کثرت اور خوشحالی کی علامت ہیں، اسی طرح پریسا کی سخاوت اور محبت نے دوسروں کو خود کے بہترین ورژن میں کھیلنے کی ترغیب دی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔